کہ باغ فدق کیا ہے، نوجوان سوال کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا باغ فدق ایک پراپرٹی ہے، ایک باغ ہے، ایک جاگیر ہے، یہ ایک پراپرٹی تھی، ایک باغ تھا جو حضور علیہ السلام تک مال غنیمت کے ذریعے نہیں، مال فیء کے ذریعے پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے ذاتی تصرف میں تھا یہ باغ، اسی سے حضور علیہ السلام اپنے اہل بیت اطہار پر اور دیگر معاملات میں خرچ بھی فرمایا کرتے۔ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری حیات طیبہ کے بعد، حضور علیہ السلام کی حیات مبارک کا یہ انداز اپنانے کے بعد جس میں حضور آج زندہ ہے، حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد سیدہ کائنات، مالکہ کائنات حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا، آپ کے دل مبارک میں خیال آیا، کیونکہ اس وقت حضور کی ظاہری طور پہ زندہ اولاد میں آپ ہی تھی، حضور کی دیگر شہزادیوں اور شہزادوں کا حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی مثال فرما گئے تھے، تو اس وقت حضور کی زندہ اولاد میں ظاہری طور پہ جو زندہ تھے وہ آپ ہی تھی، تو حضرت ظاہری طور پہ مراد، ویسے روحانی طور پہ تو آج تک زندہ ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات سلام علیہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ باغ فتح جو تھا یہ حضور علیہ السلام کے ذاتی تصرف اور ملکیت میں تھا۔ تو قرآن کریم کا فرمان ہے، قرآن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد کے مال کی جو وراثت میں جو پہلا حق ہے وہ اولاد کا ہے۔ یہ بات ذہن میں لے کے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا، امیر المؤمنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کے گئی اور اس باغ کا مطالبہ فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بہت ہی محبت اور ادب کے ساتھ سیدہ پاک کی بارگاہ میں سیدہ کائنات کو عرض کیا کہ بالکل ظاہر ہے قرآن کا فرمان اسی طرح ہے، لیکن عموم کے لیے باقی لوگوں کے لیے قرآن کا فرمان عموم کے لیے اسی طرح ہے کہ والد کے مال کا جو وراثت میں سب سے پہلا حق ہے وہ اولاد کا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ یہاں پر تخصیص ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کا جو مال ہے وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے، صدقہ اہل بیت اطہار کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہی حضور سیدہ کائنات سلام علیہا نے اپنے بابا کا فرمان سنا، فوراً اسے قبول فرمایا اور اپنے بابا کے فرمان، اپنے بابا کی حدیث میں سر تسلیم خم فرمایا۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت توجہ سے میری بات سنیے گا، حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام نے مسجد نبی میں ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور نے مجلس صحابہ میں ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور نے سفر میں اسفار میں ارشاد فرمائی، حضور علیہ السلام کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام نے غزوات میں ارشاد فرمائی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری احادیث حضور نے گھر میں بھی ارشاد فرمائی ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار تک ساری احادیث پہنچی ہوں، اور حضور کی کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور علیہ السلام نے گھر میں ارشاد فرمائی، ضروری نہیں ہے کہ وہی احادیث حضور علیہ السلام نے مجلس صحابہ میں بھی ارشاد فرمائی ہوں۔ جیسے یہ حدیث تھی کہ انبیاء کا جو مال ہے وہ وراثت نہیں بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسے یہ اہل بیت تک نہیں پہنچی تھی، ایسی کئی احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار کے صحابہ اکرام کے ذریعے اہل بیت تک پہنچی، اور کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور نے اپنے گھر میں اہل بیت سے ارشاد فرمائی اور اہل بیت کے ذریعے وہ صحابہ تک پہنچی۔ ام المؤمنین، سب سے زیادہ حدیث ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے ذریعے پہنچی، پھر کئی حدیث حضرت سیدہ کائنات کے ذریعے پہنچی، حضرت مولا کائنات کے ذریعے سے پہنچی، اہل بیت کے ذریعے سے، جس طرح عورتوں کے معاملات پہ، عورتوں کے مسائل پہ جتنی حدیث ہے تقریباً زیادہ تر حدیث جو ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کئی حدیث ایسی ہیں جو حضور نے گھر سے باہر ارشاد فرمائی، گھر میں ارشاد نہ فرمائی، تو یہ حدیث اس وقت تک سیدہ کائنات تک نہیں پہنچی تھی۔ بڑا غور سے میری بات سنیے، اس وقت تک، یہ میں ان نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، اس وقت تک جب سیدہ کائنات تشریف لے کے گئیں حضرت افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر تک، اور جب باغ کا مطالبہ فرمایا، اس وقت تک حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سیدہ کائنات تک نہیں پہنچی تھی۔ جیسے ہی حدیث پہنچی، آپ نے اسی وقت اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ سر تسلیم خم فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے کبھی باغ کا مطالبہ نہیں فرمایا، اسی وقت اس حدیث کو قبول فرمایا، اپنے بابا کے فرمان کو قبول فرمایا۔ اس وقت تک سیدہ کائنات تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔
تو جب حدیث ہی نہیں پہنچی تھی تو یاد رکھنا سیدہ کائنات سلام علیہا کا وہاں تشریف لے کے جانا اور باغ کا مطالبہ فرمانا، کیونکہ حدیث ہی نہیں پہنچی تھی اب تک اس وقت تک، تو وہ خطا پہ نہیں تھا بلکہ وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق تھا کہ والد کے مال میں وراثت کا پہلا حق اولاد کا ہوتا ہے۔ جیسے ہی حدیث مل گئی آپ نے اسی وقت اپنے بابا کے فرمان پہ سر تسلیم خم فرمایا۔ نہ سیدہ کائنات جانے میں خطا پر تھی کیونکہ اس وقت تک آپ تک حدیث نہیں پہنچی تھی، اور نہ صدیق اکبر خطا پہ تھے سیدہ کائنات تک صدیق حدیث پہنچانے میں، سیدہ کائنات تک حضور کی وہ حدیث پہنچانے میں صدیق اکبر بھی خطا پر نہیں تھے، اور کیونکہ حدیث ہی نہیں پہنچی تھی آپ تک تو وہاں جا کے مطالبہ کرنے میں اس وقت تک سیدہ کائنات بھی خطا پہ نہیں تھی۔ میرا جملہ اپنے تختیہ دل پہ لکھ لو، نہ سیدہ کائنات خطا پہ تھی نہ صدیق اکبر خطا پہ تھے، بلکہ خطا پہ وہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی خطا کو منسوب کرتا ہے۔ نہ سیدہ کائنات خطا پر نہ صدیق اکبر خطا پر وہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی کی طرف بھی خطا منسوب کرتا ہے، ورنہ یاد رکھنا سیدہ زہرا خطا پر نہیں، سیدہ زہرا خدا اور مصطفیٰ کی رضا پہ ہے، خطا کا نہیں، زہرا پاک مصطفیٰ کی رضا کا نام ہے۔ سارے بولو زہرا پاک خطا پہ نہیں، زہرا پاک مصطفیٰ کی رضا کا نام ہے۔ ہاں ہاں یہ درست ہے کہ سیدہ بے قصور ہے، سیدہ بے خطا ہے، لیکن ہمارا یہ نعرہ ہے سیدہ طیبہ ہے، سیدہ طاہرہ ہے۔ نعرہ میں لگاؤں گا، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے طیبہ طاہرہ، ایسے نہیں جذبے سے سیدہ طیبہ طاہرہ بنت رسول طیبہ طاہرہ، اور مادر حسن و حسین طیبہ طاہرہ، اور خاتون جنت طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ۔ اب میں بولوں گا اور آپ نے کہنا ہے طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ اب ایک بار ادب سے کھڑے ہو کے سیدہ کو سلام کرو، ادب سے کھڑے ہو کے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہم بھی بات کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اکثر سبقت لسانی ہو جاتی ہوگی، لیکن الحمدللہ میں اپنی خطابت کی بات کروں تو میری تاریخ میں موجود ہے، اگر کبھی میرے سے کوئی ایسا جملہ ادا ہو گیا جو میں نے سمجھا نامناسب تھا، علماء حق نے اگر مجھے کہا کہ یہ جملہ آپ کا مناسب نہیں ہے، یا کسی بھی عام انسان نے توجہ دلائی، الحمدللہ میں نے کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں، ممبر پہ علل اعلان اپنے جملوں سے رجوع بھی کیا اور توبہ بھی کیا۔ اور یہ میں نے الحمدللہ اسلاف سے سیکھا ہے، یہ میں نے اکابر سے سیکھا ہے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، فوراً خوش نصیب وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سینے پہ ہاتھ رکھو اور نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو، اور بنت رسول کو سلام کرو، حسن و حسین کی ماں کو سلام کرو۔ لوگ کہتے ہیں حسین کے کردار پہ ہزاروں سلام، میں کہتا ہوں کھربوں سلام حسین کے کردار پہ، لیکن اس گود کو بھی سلام کرو جس گود سے حسین کو کردار ملا ہے۔ سر کو جھکا لو، السلام سیدہ بنت رسول، السلام۔ خدا کی قسم وہ سنتے ہیں، سر جھکا لو وہ سن رہی ہیں۔ السلام سیدہ بنت رسول، السلام
سیدہ بنت رسول السلام فاطمہ زہرا بطول السلام سیدہ بنت رسول ایک بار سب کہو السلام سیدہ بنت رسول سب کہو کیا پتا کس کو سب کو جواب آتا ہے اور سب کا بیڑا پار ہوگا سب میری آواز میں آواز ملا کے سینے پہ دایاں ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا کے کہو السلام سیدہ بنت رسول السلام سیدہ بنت رسول السلام سیدہ بنت رسول السلام سیدہ بنت رسول السلام فاطمہ زہرا بطول